اللہ دے بنیاں اللہ کی برگزیدہ ہستیاں دے نال اگر نسبت مضبوط ہوئے گی تو دنیا دے وچ بھی رحمتاں تے برکتاں نے تے آخرت دے وچ بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنہ دا ولی۔ ولی دے بہت سارے معنی نے، دوست بھی ہے، آقا بھی ہے، سردار بھی ہے، اتنے ہر طرح کا معنی جڑا ہے وہ مراد دیا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پہ جڑا معنی اتنے مراد لاں گے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنہ دا نگہبان ہے۔ کی نگہبانی کرتا ہے؟ وہ دوستی کا حق اس طرح ادا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہوں کفر دے اندھیریاں چوں، گناہاں دے اندھیریاں چوں کٹدا ہے، انہوں ایمان تے نیکی دی روشنی دے وچ لے آتا ہے۔ کفر دے اندھیریاں چوں کٹدا ہے، گناہاں دی تاریکی چوں کٹدا ہے، انہوں ایمان دی روشنی دے وچ لے آتا ہے۔ تے جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایمان دی روشنی دے وچ لے آوے تے پھر اس تو بعد اتنے بہکن دا، اتنے اللہ دی ذات تو دور ہون دا کوئی پھر امکان باقی نہیں رہتا۔ لیکن شرط یہ کہ بندہ مومن ہونا چاہیے، وہ دا دل جڑا ہے وہ ایمان دے نال بھرپور ہونا چاہیے۔ سیدنا علی بن عثمان داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے بھی یہ ہوئی شان تے مقام و مرتبہ عنایت فرمایا۔ آپ کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ سے عالی مرتبہ جڑے اولیاء اللہ نے انہوں نے بھی ہوتا ہے۔ تسی سارے جانتے ہو گے، تذکیر واسطے دوبارہ ذکر کرن لگا ہاں۔ حضرت داتا علی حجویری نو اسی گنج بخش دے لقب تو بھی جانتے ہیں۔ ایک لقب کی انہوں کا گنج بخش۔ یہ لقب انہوں نے کس طرح عطا ہویا؟ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ داتا حضور دے آستانہ عالیہ تے دربار مبارکہ تے چلا کش ہوئے تے جڑیاں مراداں لے کے آئے سن اللہ تعالیٰ نے پوریاں کر دیتی ہیں۔ تے جدوں اتھوں روانہ ہون لگے نا تے پھر انہوں نے ایک شعر کیا، وہ شعر کی تھی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ گنج بخش پہلی دفعہ داتا علی حجویری کو گنج بخش کی نے کیا؟ ساڈے تے ساڈے سید جی سردار آقا مولا جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کی شعر کیا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رحم۔ ادو تو پھر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دنیا جان رہی ہے گنج بخش کے نام جان۔ آپ دنیا دے وچ اللہ دے دتے ہوئے خزانے تقسیم کرتے، وہ مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، علم بھی ہے، روحانیت بھی، جو کوئی بھی جیڑی مراد لے کے انہوں دے در تے حاضر ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دی برکت دے نال اس بندے دی اس دلی مراد کو پورا کرتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ آئی تو تقریباً 1000 سال تو پہلے دنیا میں تشریف لے آئے۔
400 صدی ہجری آپ کا سنے ولایت، یعنی تقریباً اج تو 1000 سال تو لے کے مزید 25 سال میں شامل کر لو آپ دنیا میں تشریف لے آئے، تے آپ تے والد محترم تے والدہ محترمہ افغانستان کا مشہور شہر ہے غزنی، تسی نام سنے ہیں سلطان محمود غزنوی اس کو دے رہن والے سن، انہوں کی وجہ تو یہ نام جڑا بہت مشہور ہے۔ تے دوسرا اس شہر کے مشہور ہونے کی وجہ حضور داتا گنج بخش بدلی آپ اس شہر کے ایک محلہ سی حجویر، اتوں کی آپ کی والدہ رہن والے سن، والد اس کے قریب دوسرا محلہ سی جو آپ اتوں کے رہن والے سن، تے والدہ محترمہ جہی وہ حجویر دیا رہن والی سن، تے جدو آپ کی ولادت ہونے لگی تے آپ کی والدہ محترمہ اپنے والد کے گھر اتنے ہی آپ کی پیدائش ہوئی، اس کی وجہ تو پھر داتا گنج بخش اپنے آپ کو حجویری آپ دے پھر آپ کے حجویری کہلاؤں کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس قصبے کے دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کی والدہ بھی اللہ کی برگزیدہ ہستی سن، تے آپ کے ماموں جڑے سن وہ بھی اللہ کے کامل ولی سن، تے والد محترم بھی اللہ کے کامل ولی سن، تے جدو بندہ ولیاں دے گھر پھر پیدا ہوئے مادر ذات ولی ہوئے تے پھر وہ دی شان وہ مقام و مرتبہ وہ تے پھر برابر برا ہی ہوتا ہے، تے آپ نو یہ مرتبہ حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے کہ آپ دے والد اور آپ کی والدہ دونوں اللہ دے ولی سن، پھر آپ دے والد حسنی سید سن تے والدہ محترمہ حسینی سید سن، تے آپ نجیب الطرفین یعنی اپنے والد والوں بھی تے اپنی والدہ والوں بھی سید سن، سادات دے وچ سن۔ ولادت تو بعد جدو عمر اگے گئی تو اسی طرح ہی جس طرح تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ نے بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا، مختلف علاقوں میں جان ہویا تے بالآخر ابو الفضل خضلی رحمت اللہ علیہ دے کول جدوں زانوے تلمذ طے کیتا انہوں نے شاگرد بنے تے انہوں دی ہستی تو اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں دی بیعت کر لیں۔ سلسلہ جنیدیہ دے بزرگ سن، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری خود بھی سلسلہ جنیدیہ دے نال وابستہ تھا، انہوں دی بیعت کر لئی، انہوں کو دنیاوی علم بھی حاصل کیتا، دینی علم بھی حاصل کیتا تے روحانی علم بھی حاصل کیتا، ہر طرح دے علوم دے وچ جدوں آپ ماہر ہو گئے تے پھر بزرگاں نے کہا کہ اے علی ہن تسی لاہور چلے جاؤ، کتے چلے جاؤ؟ لاہور چلے جاؤ۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی اس 30 سال کی زندگی کے درمیان جڑے مختلف واقعات پیش آئے، آپ کے نال جڑی روحانی واردات پیش آئیاں، انہوں نے ایک کا ذکر کرتے اور بڑا اہم ہے، وہ خاص طور پہ ذکر اس کر کے کرتے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب کہ بعض اوقات انسان جڑا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی دیتی ہوئی آزمائش تو پریشان ہو جاتا ہے پھر ڈگمگا جاتا ہے، لیکن انہوں یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس آزمائش کے وچ کامیابی ہی میرے درجات کی بلندی کا باعث بن گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مینوں ایک دفعہ کوئی مسئلہ درپیش ہویا تو میں حضرت باجدین بستامی رحمت اللہ علیہ کے دربار سے چلا گیا، چلا کش ہویا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے صدقے میری اس پریشانی دور کر دیا۔ وہ میرے دین سے گل بیٹھ گئی، ایک دفعہ پھر جدو کوئی روحانی مسئلہ میرے درپیش ہویا تو میں سوچا کہ پھر اتنے ہی چلتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے حضور باجدین بستامی رحمت اللہ علیہ
انہوں کی نسبت کی وجہ تو اس مسئلے کو دور کر دیتا سی تو ہن پھر کر دے گا. فرماتے ہیں کہ میں جا کے حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے چلا کش ہو گیا. ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، حتیٰ کہ 3 مہینے گزر گئے، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. کہتے ہیں میں پریشانی کے عالم میں جو اٹھیا تو قریب ایک اور خانقاہ سے اتنے چلا گیا. جو خانقاہ کے اندر گیا تو اتنے بہت سارے بزرگ بیٹھے سن. انہوں نے مجھے ویک کے نا تو بڑا حیرانی کا اظہار کیا. مینو خوش آمدید بھی نہیں کیا، میری کوئی آج بھگت بھی نہیں کی، میرے کو ویک کے کوئی خوشی کا اظہار بھی نہیں کیتا. انہوں نے چہرے سے حیرانی بھی تھی، پریشانی بھی تھی. تو ایک دوجے کو کہنے لگے کہ سارے پچھوں نہیں ہے. کہتے انہوں نے گل سن کے انہوں کا رویہ ویک کے مینو بھی تھوڑی جی پریشانی ہوئی. کہتے انہوں نے کی کیتا کہ اٹھے تو مینو کہنے لگے آ جا سارے نال آ جا. اندر تھلے ایک جگہ تھی، کمرہ تھی، اتنے جا کے میرے بٹھا دیتا. پھر آپ اتنے چبارا تھی، اتنے چلے گئے. مینو جاندیا ایک روکھی جی روٹی سی سکی جی نال پانی دے کر کے کھا لیا. میں بڑا حیران کہ مینو چنگی مہمان والی کہ روکھی سکی روٹی دے گئے، نہ کوئی سالنا نے، نہ کوئی کھان کی نال چیز ہے. آپ چلے گئے نہیں. اب آپ اتنے چڑھ گئے، تھوڑی دیر گزری تو اتوں کھانے دیا ون سونے کھانے دیا خوشبو پہ آپس میں انہوں نے گلیں کردیا آواز آن. گلیں کی کرتے سن پہ میرے بارے. مینو چوبا لا لا کے نا تانے دین واسطے کہ کتوں آ گیا. جس طرح سے ایک کسی لاوارس بندے کو ویک کے جو مزاق اکھاں کھجڑاؤنے ہیں، ایک دوجے ویک ویک کے ہسنے بھی ہیں. تو کہنے لگے میرے بارے گلیں کرن چوبا لاؤن والی ہیں، میرے تکلیف پہنچاؤ والی. آپ فرماتے ہیں ایک تو کھانے کی خوشبو کی وجہ تو میں پریشان تھا، دوجا انہوں نے گلیں سن کے میں پریشان ہو گیا کہ میں نہ یہاں جاننا وا، نہ یہ مینو جانتے ہیں، نہ کوئی ساڈا آپس تعلق واسطہ ہے، نہ میں یہاں کچھ بگاڑیا ہے کہ پھر بھی میرے بارے میرے چوبا لا رہے ہیں. کہتے خیر میں خاموشی کے نال جی روٹی دیتی تھی کھادی. انہوں نے بھی کھانا شانا کھا لیا. کھانا شانا کھان تو بعد نا وہ خربوزے لے کے بیٹھ گئے. خربوزے کھان اتوں چھلڑا مینو مارا. تھوڑی دیر گزری تو میرے دل چ خیال آیا کہ جی مینو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا ڈر نہ ہوتا تو پھر یہاں میں دستا کہ میں کون ہاں، یہاں میں جواب پورا دیتا. لیکن میں خاموش ہوا. کہتے انہوں نے بھی کوئی کٹ نہیں کیتا. وہ برابر میرے چھلنا مارتے رہے، میرا مذاق اڑاتے رہے. کہتے یہ سارے واقعے کے اندر نا وہ اپنی جو بھی انہوں کا طریقہ کار سی وہ کرتے رہے. میں پریشانی کے وچ آپس اندر ہی اندر بھولتا رہا کہ یاد تیری کی آزمائش. کردیا 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی وہ میری روحانی پریشانی سے دور کر چکی. اب ادو میرے سمجھ آیا کہ اللہ کے جڑے محبوب بندے ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، وہ ملامت کا طریقہ کیوں اختیار کرتے تے اپنے نال جاہلاں بھی کیوں رکھتے. یہ نقطہ جڑا ہے اس سے میرے تے کھلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جدو آزمائش کرتا ہے نا تے درجات عطا کرتا ہے تے اولیاء اللہ نو اس فیض تو بھی گزرنا پہنا جنہوں ملامت کا فیض آتے کہ اللہ تعالیٰ بیچتا ہے کہ اس موقع سے ڈگمگاؤں ہے یا اپنی اس عزم سے مستقیم رہتا ہے. اگر سے بندہ استقامت نہ روز فیض سے نکل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجات عطا کر دیتا ہے. لیکن اگر اتنے کوئی ڈگمگا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ درجات دین کی بجائے واپس دے دیتا ہے. کیونکہ وہ موقع ہوتا ہے جدوں اللہ تعالیٰ کسی ولی اللہ کی انا نو مارتا ہے، وہی انا نو ختم کرتا ہے، تکبر نو ختم کر کے اپنے نال خدا تعلق مضبوط کرتا ہے. سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری ان تمام فیض جو گزر گئے تو پھر آپ کے پیر و مرشد شیخ ابو الفضل خضری نے کہا کہ ہوں تسی لاہور تشریف لے جاؤ. اتنے جا کے
लोगों की जी रहनुमाई का फरीदा इंजाम दियो। फरमाते हैं कि मैं क्या दूर उत्थे तो पहले ही एक अल्लाह का वली मौजूद है, हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी बड़े मशहूर बुजुर्ग ने, लाहौर के उन्होंने दीदार है, उन्होंने नाम पूरा इलाका मशहूर है। तो कह लगे दूर उत्थे मीरा हुसैन ज़ंजानी पहले तो मौजूद ने, तो आप फरमान लगे तू चला जा, तेरी भी जरूरत है। कहते हैं जो मैं उत्थे पहुंचा, शहर के अंदर मैं दाखिल हो रहा था तो सैयदना हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी का जनाजा शहर तो बाहर आ गया, उन्होंने जनाजा बाहर आ रहा थी, ये शहर के अंदर दाखिल हो रहे थे। अल्लाह के वली जेडे ने वो मौके की मुनासबत को समझ लेते हैं क्योंकि कितने जरूरत है। फिर फरमाते हैं कि मैं आके उत्थे लाहौर में डेरा ला लिया। एक दिन बैठे सन, एक बुढ़ी माई वेखी सिर से दुध का पटका लैके जा रही थी। आवाज दी माई किधर चली है, की लैके जा रही? आपकी जवानी की उम्र थी 30-31 साल उम्र थी आपकी। कह लगी बेटा मैं इतने एक जोगी है, उन्होंने वास्ते दुध लैके जा रही हैं। तो हज़ूर दाता गंज अली हजवेरी कह लगे कि माई अज दुध मैनू दे जा, मैनू भी जरूरत है। माई कहते ना 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 बच्चे, ये दुध नहीं किसी को दिता जा सकता क्योंकि वो जोगी बड़ा सख्त है। अगर असी दुध किसी होर नूं दे दईए तो साडे जानवरों के थना च खून आउण लग पैंदा। वो जादू ऐसा करता है कि साडे जानवर जिहड़े ने उन्हां दे थना चों दुध की बजाय खून आउण लग पैंदा। तो हज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी फरमाउण लगे भाई तू इस तरह कर, अज दुध का पटका मैनू फड़ा दे तो इंशाअल्लाह तेरे जानवरों के थना च खून भी नहीं आएगा, तो वो पहले तो ज्यादा दुध भी देंगे। वो माई मान गई, उन्हें दुध का पटका आपके हवाले कर दिता, पिछा घर चली गई। घर जाके जो शाम पई जानवरों का दुध चोया तो दूध पहले नालों ज्यादा। वो इन्नी खुश हुई, एक नूं दस्या, एक तो दूसरे तो तीसरे गल फैल गई। हुण जिहड़े लोग दुध ले जाते सन वो जोगी वाले, उन्होंने कहा असल से ताकतवर ये तो फिर खिदमत इन्हों की होनी चाहिए। उन्होंने दुध हज़ूर सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी के सामने पेश करना शुरू कर दिया। दाता साहब ने की करना, जो दुध आना वो जो कोई जरूरतमंद उत्थे आने, गरीब आने, जो किसी की शोहरत होती ना उत्थे अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, दुश्मन हर तरह का बंदा आता है। वो जो शोहरत फैलती गई तो अमीर गरीब सब आने लग पे। आप वो जो दुध लैके आते सन उत्थे जो गरीब आते सन दुध उन्होंने हवाले करते। वो गल चलती चलती जो जोगी ने वेख्या कि दुध नहीं आ रहा, उन्हें पुछपरछीन की, पता लगा कि इतने एक अल्लाह का बंदा आया है कि हुण सारे जने दुध उन्होंने इजाजत देते। उन्हें कहा अच्छा वो यही जरूरत, तो उन्हें सारा मेरा मामला ही खराब कर दिता। उन्हें कहा मैं निमड़ लेना। और आया अज भी जो जोगी सी वो सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी को आ गया, आन के कहने लगा कि तू सारे मेरे मामला ही खराब कर देते हैं। जिहड़ा दुध लोग मेरे को लैके आते सन तू इतने सन ला के बह गई, वो बजाय मेरे को तेरे को आउण लग पे। अज फिर पता लग जाता कि साडे चों उच्चा कौन है। ये कहने तो बाद उन्हें जिहड़ा कोई विरद विरुद्ध पढ़ता सी उन्हें पढ़िया तो आवाज उड़न लग पिया। जो आवाज उड़न लग पिया तो सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने अपने नालैन ने हुक्म दिता कि उन्हें थले लिया। बस आप के हुक्म की देर सी, आप दे नालैन उड़ते उत्ते गए तो वो राय राजू की ठुकाई करके उन्हें थले लिया। जो उन्हें देखा कि मेरा सब तो बेहतरीन जो जादुई अमल सी वो यो ही सी, यो ही उन्होंने कायम नहीं रहन दिता। इसका मतलब कि मैं इन्हां ते हावी नहीं हो सकता। वो दिल की दुनिया ही बदल गई। उन्हें कहा दूर मैनूं कलमा पढ़ाओ, मैं दायरे इस्लाम दा बस दिल की दुनिया ऐसी तब्दील की थी दाता हजूर ने कि उन्होंने एक
जोगी ते जादूगर तो अल्लाह का वली बना अपना खलीफा बनाया। अब्दुल्ला नाम रखा, दुनिया शेख हिंदी के नाम उन्होंने जानते। तुम कभी दाता दूर हाजरी वास्ते जाओ तो जिन्हें जेडे गए उन्होंने देखा, जेडे नहीं गए वैसे हो नहीं सकता कि तुहाडे चों कोई दाता दूर हाजरी वास्ते ना गया हो। साडे वास्ते ते वो सब तो वड्डा मरकज़ है रूहानियत का। आप दे दरबार के बिल्कुल नाल ही आप दे उन्हां खलीफा की कबर मौजूद है। उत्ते लिखिआ शेख हिंदी, आपके खलीफा अकबर पहले खलीफा, उन्होंने कबर उत्थे मौजूद है। ते असी अपने वालिद मोहतरम पीर साहिबान को पीर सैयद मोहम्मद साबिर हुसैन, पीर सैयद मोहम्मद खलील रहमान चिश्ती, पीर सैयद मोहम्मद जलील रहमान चिश्ती, असी जो उन्होंने हमेशा ही देखते आए हैं कि जो भी कोई मुश्किल आनी दाता साहब हाजरी वास्ते चले, उत्थे हाजरी देने की देर अगर हाजरी सच्ची हो तो अल्लाह तबारक व तआला मुश्किल भी आसान कर देता है, मामलात भी आसान कर देता है। उरस हो गई कोई, हमेशा उरस की पहली नशिस्त पीर साहिबान के नाल उत्थे हाजरी दी गई और इस सिलसिला कई सालों से इसी तरह जारी था। मेरे वालिद मोहतरम उन्होंने नाल एक बुजुर्गों का दोस्ताना हो गया, उतों के मजावर सन, वो भी इदा के पहुंचे बंदे थे। उन्होंने तरीका भी मलामत वाला तरीका से, उन्होंने भी पुराना बसीता लिबास पहनना, एडे लंबी उन्होंने सफेद दाढ़ी सी, सफेद बाल इतों तक। उन्होंने सिर्फ एको काम से उत्थे लंगर पकाना है ते लंगर तकसीम करना। लंगर वास्ते उन्होंने कितों किस तरह अल्लाह तबारक व तआला गैब के खजाने में नवाजदा सी, ये अल्लाह ही जानता। उन्होंने लंगर पकाई जाना है तो तकसीम करी जाना। एनियां मुछां था, दाढ़ी लंबी ते मुछां बड़ियां बड़ियां। वो मेरे वालिद साहब के दोस्त सन, दोस्त बन गया बुजुर्ग सन, मदीना शरीफ रहते सन। उन्होंने भी बड़ा एक अजीबो गरीब रूहानी ईमान अफरोज वाक़या कि किस तरह मदीना शरीफ गए, पर वो भी अल्लाह के बरगुदीदा बंदे सन, अल्लाह के वली सन, इंडिया के रहने वाले सन। मदीना मुनव्वरा रिहायश रख ली, कई साल उत्थे बीत गए। वालिद साहब 1984 हज से गए, उन्होंने दोस्ताना हो गया। वो फिर खतो किताबत हुई, एक दफ़ा ख्वाहिश का इजहार किया कि बुखारी साहब मैं तुहानूं मिलन लाहौर आना चाहूँ। फिर किस्सा मुख्तसर वो लाहौर आ गए। जो लाहौर आए तो कहने लगे कि मैं दाता गणपत का बड़ा नाम सुनिया, वो हाजरी दे हाजरी वास्ते लै गए। जो हाजरी वास्ते गए तो उन्होंने बुजुर्गों के नाल मुलाकात हो गई। जो मुलाकात हो गई ना तो वापस अभी गड्डी च आ रहे थे तो वालिद साहब कहने लगे बुखारी साहब इन बुजुर्गों के पास ना जाया करें, दोबारा नहीं जाना इनके पास। उन्होंने क्या दूर करिए थे तुझे की महसूस किया? कहने लगे इतनी लंबी लंबी उन्होंने मुछा नहीं, बुखारी साहब उनके पास नहीं जाना, इनको तो शरीयत का ही नहीं पता, तो आप उनके पास जाएंगे तो आपको क्या हासिल होगा? उन्होंने कहा ठीक है तुम जितना तरह होगा। घर चले गए। मैं तो छोटा ही था, 1990 की गल है, आज तो तकरीबन 36-37 साल पुरानी गल। उन्होंने आदत थी कि सुबह सानू छुट्टियां सन, मैं बड़े भाई तनवीर साहब छोटे भाई अली, वालिद साहब ने ड्यूटी लाई थी कि तुम इन्होंने नाल ही सौना है, इन्होंने नाल तुरना, जिथे जान तुम नाल ही जाना। वो सवेरे तहज्जुद दे उठते सन तो तहज्जुद की नमाज भी सानू नाल पढ़ाते। तहज्जुद दे उठे तो सानू भी नाल उठा लिया, चलो भी नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ के फारग हो जाना तो कहने लगे वो आप बुखारी साहब जाग रहे हैं? मैं कही यहाँ नमाज पढ़ना से उठे होंगे, वो उन्होंने वजीफा करते होंगे। वजीफा जरा थोड़ा जिहा वालिद साहब मस्जिद की नमाज तो बाद लंबा करते सन, बैठ गए। देखो जरा फारग हुए कि नहीं हुए?
نہیں بابا جی ابھی نہیں فارغ ہوئے. پھر دیکھو ذرا فارغ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے جی. پریشانی کا جس طرح وہ جہاں تو پریشانی یا ہوتی جب والد صاحب فارغ ہوئے تو میں پیغام دیتا، میں کہ وہ بابا جی ساتھ ہیں. والد صاحب آ گئے کہنے بخاری صاحب وہ میں نے رات کو نا غلطی سے آپ کو کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے پاس آپ نے نہیں جانا، وہ بڑے اچھے آدمی آپ جایا کریں ان کے پاس، وہ بڑے پہنچو. میں کہا ضرور تھی کل شام کو کچھ اور کہہ رہے تھے، کچھ اور کہہ رہے تھے، بس یہ آپ کے سامنے کرنے والی باتیں نہیں. یعنی داتا گنج بخش علی حجویری دے جڑے غلام نے انہوں نے مقام و مرتبہ ہے کہ مدینہ شریف تو آنے والے بزرگ جڑے نے پہلے انہوں بارے کچھ اور سوچ رہے ہیں تو پھر انہوں بارے انہوں پتہ نہیں کی انہوں نے دیکھا رات کہ یکدم انہوں کا مائنڈ ہی انہوں نے دسیا نہیں کہ وہ جڑے بزرگ سن انہوں کا انتقال ہو گیا، انہوں کا جڑا طریقہ سی طریقہ روحانی تو ملامت والا سی. انہوں نے کسی قسم کا کوئی پروٹوکول پسند نہیں سی تے بس لنگر ہی برتاؤنا تے اسی حالت دے وچ انہوں نے کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری نو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ دے آستانہ عالیہ تے آپ دے روحانی مرکز دے آپ دے نسبت جوڑ کے بہ جائے، آپ انہوں بھی دنیا دے وچ رسوا نہیں ہون دیتے، آپ کا اپنا مقام و مرتبہ کیا. دوسری اہم گل پچھلے جمعہ مبارک میں عرض کی سی اور پھر کرن لگا ہوں کہ جتنے بھی بزرگان دین سن انہاں دا علم دے نال ایک خاص تعلق سی. یہ بزرگ جڑے سن اپنا تعلق پہلے علم دے نال جوڑتے سن پھر عمل دے نال. علم تے عمل جڑے نے دونوں ایک دوجے تو جدا نہیں بلکہ لازم و ملزوم. حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی دسیا کہ انہوں کا کی علمی مقام و مرتبہ سی. سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی علمی مقام و مرتبہ ہو گئی. آپ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ علم عمل تو بغیر بیکار ہے. علم چاہے تھوڑا بھی ہوئے وہ عمل بہت زیادہ ضروری. اگر عمل نہیں تو علم بیکار ہے، اگر علم نہیں تو عمل بیکار ہے. بالکل ایسے طرح ہی ہے جس طرح ایک گدھا ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری کا علم کے والے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جڑے لوگ پڑھتے ہیں علم حاصل کرتے پھر وہ عمل نہیں کرتے انہوں کی مثال گدھے کی طرح. جس طرح گدھے کے جنیاں مرضی کتاباں لاتے انہوں فائدہ کوئی نہیں ہوتا. فائدہ ادو ہی ہوتا ہے کہ جو انہوں کتاباں تو پڑھ کے جو عمل کرے. پھر جدو انسان عمل کر لیتا ہے علم بھی ہوتا ہے عمل بھی ہوتا ہے انہاں لوگوں کے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جڑا اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے نا یعنی وہ عمل علم کے مطابق اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو جائے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ جدو کوئی شخص اپنے عمل اللہ کے رسول کے حکم کے تابع کر لے اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ فرماتا ہے پھر روزے قیامت یہ لوگ جڑے اپنے عمل اللہ کے رسول کے حکم کے تابع کر لیں گے روزے قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کدا ساتھ نصیب فرمائے گا؟ نبیاں دا، صدیقین دا، شہداء دا تے صالحین دا. جنہ جنہ عمل ہوئے گا وہ دے مطابق انہوں درجہ بدرجہ ساتھ نصیب فرمائے گا. جڑا عملی اعتبار سب تو اعلیٰ ہوئے گا انہوں نے اللہ تعالیٰ نبیوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا. جڑا وہ تو گھٹ ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ صدیقین کا ساتھ نصیب فرمائے گا. سیدنا ابوبکر صدیق کا ساتھ نصیب فرمائے گا. سیدنا علی مرتضیٰ کا ساتھ نصیب فرمائے گا.
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਿਹੀਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੜੀ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ तमाम ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ